اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کا عقیدہ جانچنے کے لیے اپنے نام کا بھی کلمہ پڑھوایا۔ یہ بات آپ شاید نہیں سنے ہوں گے تو سن لیجیے۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو کیا کلمہ پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، صفحہ نمبر 855 میں یہ بات درج ہے۔ بعض لوگوں کو ان باتوں سے اعتراض ہوتی ہے لیکن وہ بات سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ حضرت امام شبلی کی اپنی ایک کیفیت ہوتی تھی، وہ زیادہ تر مجذوبیت کے حالت میں رہتے تھے اور وہ اپنے مریدوں سے ایسا کلمہ پڑھا کر کے ان کے اعتقاد اور عقیدے کو چیک کیا کرتے تھے اور بعد میں کہہ دیتے تھے کہ ارے ہم ایسا بولنے والے تھوڑی ہیں، ہم تمہارا عقیدہ چیک کر رہے تھے۔ اور اس کے اندر اور بھی کچھ راز بھید ہے جو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تنہائی کے موضوع پر آپ گفتگو کریں، جب بات ہوگی کبھی اکیلے میں تو یہ باتیں اور بھی راز کی ہے جو اپنے پیروں سے آپ سربستہ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کلمے کے حقیقتوں میں بہت راز ہے، لہٰذا حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کو چیک کرنے کے لیے ایسا کلمہ پڑھایا اور کچھ راز کے حوالے سے بھی کچھ باتیں تھی جس کی وجہ سے ایسا کلمہ پڑھایا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بعض تحریروں میں یہ بیان آیا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا یا آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ صوفیوں کی بات ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی نماز نفلی ادا کر رہا ہو اور اس کا پیر آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر پیر کی قدم بوسی کرے، کیونکہ پیر کی قدم بوسی میں سعادت زیادہ ہے۔ میرا یہ اعتقاد ہے کہ یہ دولت یعنی قدم بوسی ثواب نماز سے بڑھ کر ہے۔ صفحہ نمبر 854 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر شریعت میں لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پیر جب آ جائے تو پھر اس کے سامنے جو ہے سارا معاملات جو ہے بہت پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ خود رسول پاک کے حدیثوں سے یہ بات واضح ہے کہ رسول پاک نے لوگوں کو نماز کے وقت بھی بلایا اور لوگ جب حاضر نہیں ہوئے تو آپ نے جو ہے غصہ کا اظہار کیا۔ لہٰذا یہ ایک الگ موضوع ہے، نماز کے حوالے سے نماز کے موضوع پر آپ ان گفتگو کو کبھی انشاءاللہ سماعت کیجیے گا، دوسرے ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ رسول پاک کی حدیث شریف ہے کہ جب مومن کے مال میں نقصان اور اس کے جان بیمار ہو تو سمجھو کہ اس کے ایمان کی صحت ہے، یعنی مومن اگر بیمار ہوتا ہے یا اس کا مال میں نقصان ہوتا ہے تو یہ اچھا علامت ہوتا ہے، اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اچھا بتایا گیا ہے۔ یہ رسول پاک کے حدیث میں ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے وہ کچھ لاتا ہے اور اگر کچھ نہ لائے تو مسکین ہو تو مجھے ضرور اسے کچھ دینا چاہیے، یعنی اگر کوئی کسی کے پاس ملنے جائے تو کچھ لے کر جائے، خصوصاً بزرگوں کے پاس سلامی لے کر جانا چاہیے۔ مطلب کسی کے پاس جائیے تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ کچھ لے کر جائیے، یعنی اگر کوئی لے کر نہیں آئے تو بابا فرید کہتے ہیں کہ اگر کوئی خالی ہاتھ تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو کچھ دے کر واپس کرو۔ واہ کیا بات ہے! صفحہ نمبر 823 پر یہ بات درج کی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی شخص آئے، خالی ہاتھ آئے تو ہم اس کو کچھ دے کر لوٹائیں، مطلب اس کو کچھ جو ہم سے ہو سکے اس کو دے دیں اور لوٹائیں اس کو۔ بہت سی چیزیں دینے کے لیے ہو سکتی ہیں، ظاہر چیز اگر نہیں ہے تو کم سے کم باطنی چیزیں ہی اس کو دعا دے کر کے بھی لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ یہ باتیں جو ہے نہایت ہی قابل غور و خوض ابھی ہم لوگ گفتگو میں کر رہے ہیں منزل کمال کے حوالے سے، یعنی منزل کمال پر پہنچنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ گفتگو کرتے کرتے تو لگتا ہے کہ پوری زندگی بیت جائے گی لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوگا۔ آئیے کچھ باتیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ بابا فرید نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا کہ تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے حضور، کیونکہ لوگ مجھ سے تعویذ مانگتے ہیں۔ تو آپ نے یعنی ان کے پیر نے فرمایا کہ یہ کام نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور تعویذ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا کلام ہے، اسی لیے لکھو بھی اور دو بھی۔ صفحہ نمبر 822 پر یعنی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تعویذ لکھنا اور دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لکھیے بھی اور دیجیے بھی، لیکن اس کو اپنا بزنس مت بنا لیجیے۔ ہم بس یہی کہنا چاہیں گے۔ بابا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ عورتوں سے صبر کرنا چاہیے کہ بالکل عورتوں کی طرف کشش میں وابستہ نہ ہو، یعنی عورتوں سے جو ہے صبر اختیار کریں اور اس کی کشش میں جو ہے
وابستگی نہ اختیار کر لیں، نہیں تو وہ راہ راست سے گمراہی کی طرف لے جائے گا، نفس پرستی میں مبتلا کرے گا۔ رسول پاک کی حدیث بھی ہے کہ ترجمہ ہے کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ناگا کر کے حاضر ہوا کرو جی، تاکہ دوستی زیادہ ہو جائے، یعنی ایک دن بعد کر کے ملنا چاہیے، یعنی کسی سے ملیے تو دیکھیے بزرگوں کا مینرز جو ہے حدیث کے حوالے سے آ رہا ہے، یہ سب باتیں بہت کم بیان ہوتی ہے آج کے زمانے میں، اس لیے ہم نے ان چیزوں کو جو ہے کتب سے نکال کر کے آپ کے سامنے رکھا اور شائع کر رہے ہیں، تاکہ یہ چیزیں جو ختم ہو رہی ہیں وہ ہمارے کردار کا حصہ بن جائے۔ ہم جب کسی سے روزانہ ملتے ہیں تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے انکمفرٹیبل فیل کرنے لگتا ہے، لہٰذا یہ جو طریقہ ہے رسول پاک نے فرما دیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ناگا کر کے آیا کرو، یعنی ایک دن بعد کر کے حاضر ہونا اچھا ہے۔ اس لیے خواجہ چشتی کہتے ہیں کہ کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو ایک دن دو دن بعد کر کے ملا کرو، اس سے اچھا ہوتا ہے۔ اب روز روز جاؤ گے کسی کے پاس تو تھوڑا وہ دقت پیدا کرے گا اور اس کے اخلاق میں تھوڑی جو ہے وہ انکمفرٹیبل محسوس کرے گا اور آپ کو بھی جو ہے ٹھیک نہیں لگے گا، اوبنے لگے گا، لہٰذا ویسا کام مت کرو، بلکہ یہ سنت اور یہ جو طریقہ ہے ان چیزوں کو زندہ کیجیے اور اپنے جو ہے مجالس کو آباد کیجیے، یہ بہت بہتر بات ہے۔ سنا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی بیمار کے سرہانے کوئی حدیث صحیح پڑھے تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے یہ۔ اور بھی کئی جگہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ کسی بیمار کے پاس جا کر کے اس کے سرہانے میں بیٹھ کر کے کوئی حدیث سنائیے اور ایسی بات کہیے اس مریض کو تو بڑا اچھا ہوتا ہے، تو وہ آدمی بیمار تندرست ہو جاتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ اس آدمی کے پاس جا کے حوصلہ افزائی کیجیے اور اس کو اچھی بات کہیے۔ مطلب یہ کہ بعض ایسی حدیثیں ہیں جس کو وہ سنائیے کہ بھائی دیکھیے جو بیماریاں ہوتی ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں، تمہارا گناہ جل رہا ہے، تم ٹھیک ہو رہے ہو، تمہارا درجات بلند ہو رہا ہے، اس طرح کی جو حدیثیں ہیں اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ تو وہ آدمی جو جسمانی طور سے تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، اس کا ذہنی طور سے جو توانائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ آدمی جب ذہنی اور مینٹلی طور سے جو مضبوط ہوتا ہے تو اس کی بیماری سے لڑنے کی جو چھمتا ہوتی ہے، اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور بہت جلدی شفا پا جاتا ہے۔ یہ سائنٹیفک حساب سے بھی ٹھیک ہے، لہٰذا ہم بھی اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ کسی بیمار کے پاس جا کر کے نیگیٹو بات مت کیجیے۔ ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ کسی آدمی کے پاس جب ملنے کے لیے آتا ہے تو عجول فجول کی بات کر کے جو ہے پورا اس کا وقت برباد کرتا ہے اور اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلوں میں جا کر کے لوگ اتنا بھیڑ لگاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی بات اتنا بکواس کرتے ہیں کہ وہ مریض ڈوب جاتا ہے، اور وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ بھائی تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم ایسے ہی پریشان ہیں، تم اور کیوں پریشان کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ان باتوں میں بھی سنت کو زندہ کیجئے میرے بھائی، میرے عالموں، صاحبوں، فاضلوں، کاملوں، پیروں، دوستوں، طالبوں، سنت صرف نماز روزہ نہیں ہے، سنت یہ بھی ہے، سنت یہ بھی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ رسول پاک نے یہ سب بھی کر کے دکھایا ہے، یہ بھی سیرت اور کردار کو پیدا کیجئے۔ کس کس سنت کو آپ دبائیں گے؟ صرف میٹھا کھانے کا سنت اچھا ہے، اسی کو یاد رکھو گے، اور صرف نماز پڑھنے کا سنت اچھا ہے، صرف لمبے داڑھی رکھنے کی سنت اچھا ہے؟ ان سنتوں کو بھی زندہ کرو بھائی، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ رسول پاک کی ان حدیثوں کو اور ان سیرتوں کو زندہ کرو اور بتاؤ لوگوں کو کہ جو ہے عیادت کیسے کیا جاتا ہے، بیمار سے کیسے ملا جاتا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ہم کسی کے ساتھ پیش آئیں، کسی کے گھر جائیں تو کیا کریں۔ یہ صوفیوں کے بارگاہ سے لو بھائی، سمجھو بھائی، سیکھو، اور اگر سمجھ میں آئے تو ہم لوگوں کے لیے دعا بھی کرنا۔ آگے بڑھتے ہوئے حدیث شریف صحیح میں ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی کہ غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی بھاری اور بڑا گناہ ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے، یعنی کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے بھائی۔ ہم نے غیبت کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو بنا رکھا ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ پردہ پوشی اور غیبت میں ہم نے فرق واضح کیا۔ بعض لوگ جو ہے اچھی چیزوں کو بھی غیبت سمجھتے ہیں، اور کئی چیزوں پر غیبت جائز بھی ہے، اس کو بھی آپ سنیے گا ہمارے آڈیو کلپ میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے موقع پر غیبت جائز ہے اور کیسے موقع پر غیبت جائز نہیں ہے۔ البتہ غیبت اچھی بات نہیں ہے، غیبت زنا سے بھی سخت ترین عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا ہو۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے گلاب کا پھول سونگھ کر مجھ پر درود نہیں پڑھا، بے شک اس نے مجھ پر جفا کیا، ظلم کیا،
یہ صفحہ نمبر 857 858 پر فائد الفوائد میں حصہ 5 میں ہست بہست میں آپ کو ملے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ جس نے گلاب کا پھول سونگا اور مجھ پر درود نہیں پڑھا، بے شک اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اسی لیے ہم اپنے مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم منگوا لیتے ہیں گلاب کے پھول کو، اور ہم اس کو سونگتے بھی ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں، اور سب کو گلاب کا پھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں گلاب پھول کو سونگو اور درود کو پڑھو اور اس حدیث پر عمل کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے اندر کچھ معرفتی راز و بھید بھی ہیں جو انشاءاللہ کبھی اور پیش کریں گے، چونکہ رسول پاک کو جو ہے شان محبوبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے شان کو شان محبوبی سے جوڑا جاتا ہے، اور شان معشوقیت کی بات ہے، لہٰذا رسول پاک کا چہرہ مبارک اور ان کا تصور مبارک، ان کی زلف مبارک اور ان کے جسم میں اطہر کی خوشبو مبارک جو ہے وہ کسی گلاب کے پھول بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ سب گلاب کے پھول کے اندر جو خوشبو ہے، جو باتیں ہیں، وہ سب ہمارے نبی کے پسینے کی برکت ہے، لہٰذا یہ جو جب بھی خوشبو کی بات آئے تو درود کا پڑھنا ہمارے لیے فرض ہوتا ہے، کیونکہ جہاں خوشبو ہے وہاں ہمارا محبوب ہے، اور جہاں محبوب ہے وہاں درود و سلام ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مدعی پر بیان کرنا اور انکاری پر قسم کھانا واجب ہے، یعنی اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو بیان کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو ویسے حالت میں قسم کھانا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں قسم کھاتے ہو اتنا، کیوں دعویٰ کرتے ہو اتنا، کیوں بولتے ہو اتنا، بولنا تمہارا ٹھیک نہیں، خاموش رہو۔ دیکھیے، خاموش رہنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں پر دعوے اور مدعی ہونے کی بات ہے وہاں پہ بولنا واجب ہے۔ کوئی اگر کسی بات کا مدعی ہو، دعوے دار ہو، یا کسی کا دعوت دینے والا ہو، تو وہ اگر بیان نہیں کرے گا تو وہ کیسے میسج دوسرے کو پہنچا سکے گا؟ اور اگر کوئی انکاری ہے تو ایسے حالت میں اگر آپ قسم نہیں کھائیے گا تو اس کی جھوٹ کیسے پکڑے جائے گی؟ لہٰذا یہ سب باتیں جو ہے ہر جگہ پر الگ الگ باتیں ہیں، اور ہر باتوں کو ہر جگہ پر سیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ دین کی حکمتوں کی بات ہے، لہٰذا ان باتوں کو سمجھیے۔ بابا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فقراء کو وہ درجے عطا ہوں گے کہ تمام خلقت اس بات کی آرزو کرے گی کاش ہم دنیا میں فقیر ہی ہوتے، اور جو کہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں انہیں بھی قیامت کے دن اسی قدر درجے ملیں گے کہ خلقت اس بات کو آرزو کرے گی کہ کاش ہم بھی دنیا میں بیمار ہی رہتے۔ بھائی 853 نمبر صفحہ پر آپ ہست بہست میں یہ بات دیکھ سکتے ہیں، اور اس موضوع پر ہم نے جو ہے پہلے بھی مصیبت کے حوالے سے گفتگو کیا ہے کہ مصیبت اور بیماری کی بڑی فضیلت۔ رسول پاک نے کہا کہ جس کا ترجمہ دیکھیے کہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہے، اول خوشبو، دوسری عورت، اور سوئم یہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی رسول پاک نے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے، عورت کو، خوشبو کو اور نماز کو۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ان تینوں باتوں میں اور بھی بھید ہے۔ تو فوراً اللہ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کی معرفت میں خبر دی کہ مجھے یہ 3 چیزیں بھی بڑی پسند ہیں، اول توبہ کرنے والا جوان، دوسرا رونے والی آنکھ، اور تیسرا خشوع کرنے والا دل۔ یعنی رسول پاک نے جب کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے تو اللہ نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ رسول پاک نے کہا کہ مجھے خوشبو، عورت اور نماز پسند ہے تو اللہ نے کہا کہ مجھے توبہ کرنے والا جوان، رونے والی آنکھ اور خشوع کرنے والا دل پسند ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتیں صفحہ نمبر 850 پر فائد الفوائد میں ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کی تعویل یہ نکالی ہے کہ حدیث کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے طیب، بیوی عائشہ اور بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ 3 پسند کو بعض بزرگوں نے 3 ہستیوں سے بھی جوڑا ہے کہ بیٹے میں طیب، اور بیوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ تینوں کا تعلق 3 پسندیدہ چیزوں سے براہ راست ہے۔ چنانچہ بیٹے طیب کو اٹھا لیا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کے لیے شہادت کی خبر سنائی گئی۔ یہ نہایت ہی درد انگیز اور بہت ہی گہری بات ہے، اس پر ہم زیادہ جرا نہیں کریں گے۔ اور اس طرح سے آپ کے دل مبارک سے دنیا کی مجازی محبت کو نکال کر شکستہ کر دیا گیا، جو کہ ضروری تھا۔ یہ حوالہ ذاتی تفکر اور ہست بہست صفحہ نمبر 850 پر دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ میری ایک الگ فکر بھی ہے کہ یہ معاملات یقیناً جو ہے بہت گہرے معاملے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے پسند ہے، ان چیزوں کو جو ہے ان کے قلب مبارک سے ان کی محبت کو نکالا گیا۔ بہرحال اس پر باتیں زیادہ نہیں کر سکتے۔
اللہ عالم بالصواب۔ اور پھر یہ کہ مولا نے بھی انہی تینوں کو شان میں یہ خبر بھیجی کہ مجھے بھی یہی تینوں پسند ہیں جس کو میرا محبوب عزیز رکھتا ہے، اس بنا پر کہ خشوع والا دل فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے، رونے والی آنکھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اور توبہ والا جوان اولاد طیب ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس پر کوئی تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ بابا فرماتے ہیں کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ سوچے کہ کہاں سے آئی ہے، مطلب تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے وہ اس کے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ خواجگان چشت اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، چونکہ کارمک اکاؤنٹ کا کنسیپٹ کہیں کوئی غلط نہیں ہوتا ہے بلکہ سچائی ہے اس میں۔ بابا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ بھی کہ اگر کوئی شخص کوئی ورد اپنے اوپر مقرر کر لے تو بلا ناغہ ادا کرنا چاہیے اس کو، ورنہ مقرر ہی نہ کرے تو پھر پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ مقرر کرتے ہیں تو بلا ناغہ کیجیے، اور نہیں مقرر کرتے ہیں تو پھر آپ آزاد ہیں۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے تو آواز دے کر اس کو کہا کہ اٹھ اللہ کی عبادت کر، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی وہ عبادت کی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی عبادت؟ اس مرد نے کہا کہ ترک دنیا لا حالہ، یعنی کہ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، جس کا بھی حوالہ ہے صفحہ نمبر 847 میں فائد الفائد میں ہست بہست میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ میں نے وہ عبادت کی ہے جو سب پر بھاری ہے، یعنی ہم نے ترک دنیا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ترک دنیا تمام عبادات پر بھاری ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بات حدیثوں میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص درہم دینار وغیرہ چھوڑے بغیر دنیا سے سفر کرے تو وہ شخص جنتی ہے۔ یعنی دنیا میں درہم و دینار اور پیسہ کوڑی چھوڑ کے جانا ٹھیک بات نہیں ہے، بلکہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے درہم و دینار اور دولت کو بانٹ کر کے جائیے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ اور یہی تعلیم ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کوئی چیز دیتے تو عمدہ دیتے، اور جو معلم آپ کے فرزندوں کو پڑھاتے تھے آپ ان پر بڑی عنایت کیا کرتے تھے اور ان کے دامن سونے چاندی سے بھر دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ معلموں کی بڑی عزت اور قدر کرنی چاہیے، اور کسی کو دینی چاہیے تو گھٹیا چیز نہیں بلکہ بڑھیا چیز دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جوانی کے دنوں میں توبہ کرنا چاہیے کہ بڑھاپے میں توبہ اگر کی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ بڑھاپے میں توبہ کرنا بیکار والی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس کا ترجمہ ہے جو علم اور علماء سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، یعنی جو علم اور علماء سے محبت رکھتا ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ علم سے محبت رکھیں، علماء کی قدر کریں، اور علماء سے بھی محبت رکھیں، عالموں سے محبت رکھیں، علم سکھانے والوں کی قدر کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بعد میں جا کر کے وہ بات آتی ہے کہ منزل کمال پہ جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہ پھر وہ حجاب بن جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو اس سے نہیں جوڑا جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے جو حدیث کے حوالے سے بیان ہوا کہ علم کی بھی قدر ہو، عالم کی بھی قدر ہو، مبلغ اور مقرر اور جو صوفی ہیں، جو اسکالر ہیں، جو پینلسٹ ہوتے ہیں، جو ریسرچر ہوتے ہیں، ان کی قدر اور عزت ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، اور ان کو ہم ہلکے میں نہیں لیں اور ان کو کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ جو شخص اپنے کو برا خیال کرتا ہے وہ بخشا جاتا ہے، جس طرح شاعر فرزوق بخشا گیا کیونکہ وہ خود کو برا انسان سمجھتا تھا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک انسان سمجھتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جب کوئی خود کو نیک گمان کرے تو وہ برا ہے، یعنی خود کو برا سمجھنا بہت اچھی بات ہے، بہت نیک عمل ہے۔ خود کو برا سمجھیے، عاجز رہیے، استغفار کیجیے، کثرت سے دعا کیجیے اور عجز و انکساری اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کی بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جو ہے ان ہستیوں کے طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کی بخشش ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔